الرحیم. میں ایڈوکیٹ آصف تنویر شیخ آزاد امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N56 راولپنڈی اپنے والد صاحب کے بہاف پہ تہ دل سے مشکور ہوں جناب شاہ زین بگٹی صاحب کا جو قائد ہیں جمہوری وطن پارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب مدنی بلوچ صاحب یہاں تشریف لائے، اس کے ساتھ جو صدر ہیں اور سابقہ ترجمان بھی رہ چکے ہیں شاہ زین بگٹی صاحب کے عرفان اکبر کیانی صاحب، ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے تائید و حمایت کا اعلان کیا اس آزاد امیدوار کی جس کے پاس وسائل کی کمی ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اور وہ صرف الیکشن لڑ رہا ہے راولپنڈی کی غیور عوام کی آواز بن کر. اس الیکشن کو لڑنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کو اب مزید آپ کہہ لیں دلچسپ بنا دیا اس بات نے کہ ایک پنجاب کا آزاد امیدوار کہ جس امیدوار کو کسی پنجابی سیاسی جماعت کی طرف سے ابھی تک تاحال کوئی آپ کہہ لیں حمایت حاصل نہیں ہوئی، بلوچستان سے ایک سیاسی جماعت آتی ہے اور وہ ان کی تائید و حمایت کا اعلان کرتی ہے، اور اس سے یہ جو اثر ہے نا یہ زائل ہو رہا ہے کہ پنجاب کہیں نہ کہیں بڑا ہے اور بلوچستان خدا نہ خواستہ اس سے کسی طرح چھوٹا ہے، یا گریٹر پنجاب کا جو فارمولہ ہم لوگ سنتے ہیں. یہ الیکشن اس حوالے سے بہت دلچسپ ہو گیا ہے. N56 کی جو سیاست ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بھونچال میں اس کو کہوں گا کہ یہ آ گیا کہ جمہوری وطن پارٹی بلوچستان سے ایک آزاد امیدوار کی حمایت کر رہی ہے، یعنی کہ پنجاب کے ایک حلقے میں بلوچستان سے ایک سیاسی جماعت کی حمایت آ رہی ہے. تو جب یہ دونوں مل جائیں گے تو انشاءاللہ اس الیکشن میں ہماری فتح کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کروں گا کہ ہم لڑکوں نے، ہم نوجوانوں نے ہی اس ملک کا سیاسی مستقبل سنوارنا ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا. ہم کب تک ان بوڑھے سیاستدانوں جو یہاں پر رہنے والے یہاں کے مقامی ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ 5-6 بار بڑے فخر سے بتاتے ہیں، ایک کہتا ہے جی میں نے 6 بار اس راولپنڈی شہر سے الیکشن جیتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے 4 بار اس شہر سے الیکشن جیتا ہے. تو ان کو تو مورلی اخلاقی طور پہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو مسائل آج سے 4 ٹینیورز یا 6 ٹینیورز پہلے تھے وہی مسائل آج تک موجود ہیں. تو میں درخواست کروں گا جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمہوری وطن پارٹی مدنی بلوچ صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس وقت اپنے قائد نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب کی ہدایت کے مطابق یہاں عاشر تنویر شیخ صاحب کی حمایت کے لیے آیا ہوں، اور مجھے حکم ملا کہ آپ ان کی حمایت کریں، اور ہماری جمہوری وطن پارٹی کے جو بھی ادھر کارکن ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ چلیں گے. اور جمہوری وطن پارٹی ایک ایسی، چاہے ہم اقتدار میں رہیں یا اقتدار سے ہٹ کر، گو کہ مشرف دور میں ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، لیکن کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دیکھا جائے، کوئی نہ کوئی ان کی کرپشن نظر ہے. کہ الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری جماعت اس چیز سے پاک ہے، اور یہ شاید جمہوری وطن پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے کہ جس پہ آج تک ایلیگیشن کرپشن کا کسی قسم کا نہیں لگا. تو اسی طرح پنجاب میں ہمارے اور بھی کافی سارے دوست کھڑے ہیں ہماری پارٹی کے. حلقہ آپ کا یہ PB24 ہے، ادھر سے MPA کے لیے کھڑے ہیں. NA108 ہے جنگ سے، وہاں سے اجاز صاحب کھڑے ہیں. جام پور راجن پور سے ایک MNA، 2 MPA ہمارے کھڑے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اجاز الحق صاحب کی بھی سپورٹ کی ہے ان کے حلقے میں جمہوری وطن پارٹی میں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جمہوری وطن پارٹی پنجاب میں بھی، کیونکہ ہماری پارٹی کا منشور جو ہے نا جی وہ بلا رنگ و نسل ہے. اس میں ہر جماعت، ہر مذہب کا بندہ، ہر قوم کا بندہ شامل ہو سکتا ہے. بحیثیت پاکستانی، چاہے اس کا کسی فرقے سے تعلق ہو، کسی قوم سے تعلق ہو، بحیثیت پاکستانی وہ ہماری پارٹی میں شامل آ سکتا ہے. اور ہم عاشر تنویر شیخ صاحب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا انشاءاللہ. جی ہمارے جو راولپنڈی کے صدر ہیں عرفان اکبر کیانی صاحب، ان سے بھی میں درخواست کروں گا وہ بھی چند لفظ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مشکور ہوں عاشر تنویر شیخ صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی، اور جیسا کہ مدنی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے قائد نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب کی طرف سے ہمیں جو حکم ملا ہم تو اس کے پابند ہیں. تو یہ تو جب میری بات پہلی دفعہ عاشر بھائی سے ہوئی تھی تو میں نے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہمیں شاہ زین بگٹی صاحب کی طرف سے
یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کی حمایت کریں. آج باضابطہ حمایت کا موقع ہمیں ملا ہے اور اس کے علاوہ ان کے حلقے میں ہمارے جتنے بھی ورکر موجود ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے اور ہر لحاظ سے ہم اشر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک جمہوری وطن پارٹی کی بات ہے، یہ نواب اختر خان بھٹی نے 1919 میں جب نواب صاحب نے بنیاد رکھی تو پاکستان کی الحمدللہ پاورفل پارٹیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کے بعد جو معاملات پارٹی کے ساتھ جو پیش آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. بہرحال ہم نے ایک دفعہ پھر پارٹی کو راولپنڈی میں ہم نے مضبوط کیا ہے، کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم الحمدللہ ہر ہفتے کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں مدنی صاحب بھی شرکت کرتے ہیں. تو آج تو ہم آج اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آصف صاحب کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ میں تو آصف صاحب کو اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ میٹنگ کے بعد ایک ہم کوئی پلان بناتے ہیں پمفلیٹ ٹائپ اور وہ ہم ہر دکان میں اپنے حلقے میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ہماری میٹنگ ہوئی، پہلی آج ان سے ہماری ملاقات ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بھی نظر آئے گا کہ جمہوری وطن پارٹی جو ہے وہ کس طرح شیخ اشر صاحب کی جو ہے وہ سپورٹ اور حمایت کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی. بابا جان آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ادھر آئے، بلکہ اور آپ نے ہی یہ الیکشن اس کی بنیاد، یہ جو ہم آزاد حیثیت میں بڑے بڑے یہ جو سرمایہ دار ہیں ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، میرے والد صاحب کی مرہون منت ہے میرا سارا الیکشن. بابا جان آپ ادھر آئے، آپ بھی تھوڑے سے اپنے انتہائی شکر گزار ہوں شہید نواب اکبر مفتی کے فرزند شہزین مفتی صاحب کا اور ان کی یہاں پر جو قیادت بیٹھی ہے مدنی بلوچ کی صورت میں یا کیانی بھائی کی صورت میں، ان کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہم نے یہ آزاد الیکشن یہاں سے لڑنے کی ابتدا کی تھی. ایک کوشش کی ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو کسی بھی جماعت میں ہو وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. اور یہاں پر 2-4 صحافی حضرات جو بیٹھے ہیں جن سے میرا پیار محبت کا رشتہ ہے، یہاں پر فیصل بھائی ہیں، ممتاز بھائی ہیں، احسان بخش ہے، یا جو بھی لوگ ہیں، یہ رئیس بھائی ہیں، یہ میرے ان سے پیار محبت کا رشتہ اور عرصہ دراز سے قائم ہے. اور یہ جانتے ہیں کہ میں کس کلاس کا ورکر ہوں اور ہم نے ساری زندگی شفاف و ایمانداری کی اور وفاداری کی سیاست کی ہے. آج ان کے ساری کے ساتھ جس میں ہم نے اپنے علاقے سے، میں کونسلر بھی رہا ہوں، میری وائف پنڈی شہر سے تحصیل ممبر بھی رہی، میں نے خود بھی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑا ہے. یہاں پر میں انعام سے بھی ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. بلکہ یہ جو آج ہم نے بنیاد رکھی ہے ایک ورکر کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کی، بڑے بڑے عیاروں کے، مکاروں کے، سیاکاروں کے، بدکاروں کے، ریاکاروں کے خلاف ہم نے جو الیکشن لڑنے کی، اس کو آنے والے الیکشن میں یا آنے والا وقت میں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے پولیٹیکل ورکر میدان عمل میں آئیں گے اور اس بات کو منوائیں گے کہ ہم پولیٹیکل ورکر ہمارے سے ہی نعرے لگانے سے یا جیلوں میں جانے سے یا مقدمات فیس کرنے سے آپ ایم پی ایم این اے بنتے ہیں اور اقتدار کے مزے لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب اقتدار کے مزے آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جیسے ورکر، آپ بھی جیسے لوگوں کے اپنے لوگوں کی درخواست لے کر یا نوکری کے لیے دیگر کاموں کے لیے، آپ جو آج کل مسائل ہیں مہنگائی کے حوالے سے، کوئی بھی تعلیم کے حوالے سے جب جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے حکم ملتا ہے کہ انویسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور یا صاحب واش روم میں آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں. تو میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بنیاد اپنے بیٹے کو، ایک پڑھے لکھے بچے کو آگے لے کر آئے ہوں. اسی طرح یہاں پر ایک شہر میں ایک اور ہماری بیٹی طیبہ، ڈاکٹر طیبہ ممتاز جو الیکشن لڑ رہی ہیں، اس کو وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہی ہیں. وہ کہ اس کو بھی حمایت حاصل نہیں ہے، لیکن وہ بھی وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں. اس کے میرے دوست کی بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، صرف اس وجہ سے ان دونوں نوجوانوں کی میں مدد کر رہا ہوں. مدد تو اللہ کی ذات کرتی ہے، ہم تو وسیلہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے یہ پنڈی کے میرا میسیج ہے پنڈی کے بالخصوص ورکروں کے ساتھ، کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، اگر وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ تنویر اختر شیخ نے زندگی میں کام کیا ہے، جو 35-36 سال ایک بڑی جماعت کے ساتھ گزارے ہیں، جس میں پنڈ ہم لوگوں کی مرہون 8 لوگ تھے ہم جو تو نہ حکومت بچتی اور ہم نے قربانی دی اور 4 سال کے لیے پابند سلاسل ہو گئے. میڈیا اس بات کا گواہ ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی. زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کی طرف اتنے لمبے چوڑا جو ان کے انویسٹر جو پرووائڈ کر، جو کل وصولی کے لیے بھی ان کے پاس آتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن ہم بہرحال اپنا حصہ ہر وارڈ سے، ہر یو سی سے لے رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے
مجھے اللہ کی ذات پہ امید نہیں یقین ہے، اس یقین کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ مجھے ووٹ اپنا ہر جماعت ہر یوسی سے اپنا حصہ مل رہا ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کبھی جب کبھی اگر میری زندگی میں الیکشن ہوا تو ہم ایک بہتر انداز میں ایک بڑی قوت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ میں ایک بار پھر یہاں پر جمہوری وطن پارٹی کے تمام عہدیداران کا، نوابزادہ زین بگٹی کا انتہائی شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اپنی جماعت کی حمایت کر کے عزت بخشی۔ میں ان کی جماعت کا عہدیدار تو نہیں، لیکن میں ان کا بہرحال جہاں کہ جب یہ مجھے آواز دیں گے تو میں انشاءاللہ دو چار لفظ میں نے کہنے سیکھے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے کلمہ حق پہلے بھی کہتے رہے ہیں، جو بھی جماعت رائٹ کرو گے اس کے آگے ہم کلمہ کہتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، نوابزادہ زین اکبر بگٹی زندہ باد، پاک فوج پائی زندہ باد۔ عاشر صاحب آپ منشور کے حوالے سے بھی بات کر لیں کہ کیا اغراض و مقاصد ہیں اس الیکشن میں کھڑے ہونے کے۔ میرے ذاتی طور پر یوتھ کو ہی ہم نے ٹارگٹ کیا، جیسا کہ آپ سب یہاں جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ نوجوان اس بار پہلی بار ووٹ ڈالے گا ان الیکشنز میں، تو وہی اس سارے الیکشن کا سینیریو بدلے گا، کیونکہ 2018 کے الیکشنز میں تقریباً جو سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے سامنے آئی تھی اس نے تقریباً 2 کروڑ ووٹ لیے تھے، تو اب 2.5 کروڑ نیا ووٹر شامل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ینگ بلڈ جس کو ووٹ ڈالے گا اور ینگ بلڈ جس کو چاہے گا وہی بندہ اقتدار میں آئے گا اور حکومت بنائے گا۔ اب یوتھ کے لیے آپ نے سوال کیا کہ تعلیمی اعتبار سے ہم کیا کریں گے یا کیا کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو چیلنج دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں، فیس کرنے میں ہمیں آتا ہے، جو ہم فیس کر رہے ہیں چیلنج، وہ آئی ٹی سیکٹر میں اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہے۔ ٹیکنالوجی، اے آئی، انٹرنیٹ سروسز، ان چیزوں میں ہم کوسوں دور ہے دنیا سے، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو میرے ویژن میں میں یہ بات چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، اور میں انشاءاللہ اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے عزت بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے عزت بخشنی ہے انشاءاللہ، تو میں ہر اپنی یونین کونسل میں ایک آئی ٹی انسٹیٹیوٹ بنانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہماری پرائمری تعلیم ہے، جو گورنمنٹ سکولز میں گورنمنٹ لیول کی طرف سے دی جاتی ہے، اس میں ابھی تک میں بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ ہم اس میں سافٹ ویئر کی تعلیم کو، انٹرنیٹ کی تعلیم کو یا آئی ٹی کی تعلیم کو ابھی تک ریگولرائز نہیں کر سکے۔ ہمارے لازمی اسباق میں وہ شامل ہی نہیں ہے سرے سے۔ ہم جو سائنس پڑھ رہے ہیں وہ سائنس ہے جو آج سے 50 سال پہلے کی سائنس ہے۔ تو میرا نوجوانوں کو یہی میسیج ہے کہ کب تک ہم لوگ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بوڑھے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو کہ جو لوگ ہماری بات بھی نہیں سن سکتے، جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرنا تو دور ان کو صرف سن سکیں، اتنا وقت ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، ہم کب تک ان لوگوں کو ایوانوں میں پہنچاتے رہیں گے؟ تو خدا را اس چیز کو بدلیں، اس سوچ کو بدلیں۔ اور میں یہ بات برملا ہر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں بلوچ صاحب کہ مجھے ووٹ نہ دیں، لیکن اس بندے کو ووٹ ضرور دیں جو میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، جو کرپشن نہیں کرتا، جس نے اس شہر کے وسائل نہیں کھائے ہوئے، اس بندے کو ووٹ دے دیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ لیکن ایسے بندے کو ووٹ نہ دیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور الیکشن میں اور سیاست میں آنے کے بعد ان کے اتنے بنگلے اور اتنی گاڑیاں ہیں کہ ہم گننا شروع کریں تو ہم نہیں گن سکتے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ عاشر بھائی، آپ کے مد مقابل شیخ رشید اور حنیف باسی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیاقت باغ کا بہت بڑا کہہ رہے ہیں جلسہ بھی ہوا ہے مسلم لیگ نون کا، تو آپ بھی کوئی جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں شاہ زین بگٹی کا؟ اچھا ممتاز صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں میں اگر سچی بات کروں، میرے وسائل نہیں ہے میں لیاقت باغ میں جلسہ کر سکوں، لیکن جو ڈور ٹو ڈور کمپین ہے نا، جو ووٹر کو گھر سے نکالنا ہے وہ میں کر سکتا ہوں، وہ میری طاقت ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ میں گھر گھر جا کے اپنا یہ پیغام دے رہا ہوں سب کو۔ شاہزین صاحب، بگٹی صاحب، بلوچ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میری یہی درخواست ہوگی، ان سے بلکہ درخواست کیا ہوگی، یہ میرے ساتھ تعاون اس معاملے میں کر رہے ہیں کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کر کمپین کرتے ہیں۔ اور جس جلسے کا آپ نے حوالہ دیا، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جس نے اس شہر میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے، ٹریلین آف ڈالرز کے فنڈ اس حلقے میں بلین آف ڈالرز کے فنڈز آئے، اور اس شہر میں جب نون لیگ کا صدر جلسہ کرنے آتا ہے تو حالات کیا ہوتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ ان لوگوں کی کرپشن ہے، ان لوگوں کے جھوٹ ہیں، ان لوگوں کے جھوٹے وعدے ہیں، ان لوگوں نے جو اپنے گھروں کے باہر لوگوں کو ذلیل کیا، اپنے دفتروں کے باہر ذلیل کیا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ شہباز شریف صاحب ایسے ہی آپ سے ناراض ہو کے نہیں چلے گئے واپس، ان کو نظر آیا ہے کہ راولپنڈی میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کارکن ناراض ہے، اگر مخلص کارکن ناراض بیٹھا ہوا ہے تو یہاں سے ان کا کوئی حصہ نہیں نکلے گا۔ ایک اور آپ نے شیخ صاحب کی بات کی، چلیں شیخ حرم ہی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی زبان میں ان کو ہم بھی، تو ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے اخلاقی طور پہ۔ انہوں نے 30-35 سال کی اس شہر کی جو آپ کہہ لیں پارلیمانی سیاست میں 2 چیزوں پہ سیاست کی تھی، ایک لئی ایکسپریس وے کے اوپر جو ابھی تک ویسی کی ویسی لئی ہے جو ہم 50 سال پہلے ہمارے بڑے آپ لوگ دیکھتے تھے، اور ایک ٹی بی اسپتال کے سر پہ، وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔
جو بندہ 4 ٹینیورز میں ایک ہسپتال نہیں بنوا سکا وہ کس منہ سے ووٹ مانگنے جاتا ہے اپنے حلقے میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا. آپ ایک ہاسپٹل کمپلیٹ کروانے کے قابل نہیں ہے. 20 سال میں ممتازہ 20 سال میں ایک ہاسپٹل آپ لوگ کمپلیٹ نہیں کروا سکتے اور آپ ووٹ مانگنے لوگوں سے چلے جاتے ہیں ٹھیٹ بن کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرا سکے تو کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہیں باہر آ کے الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں میں خود وکیل ہوں, میں قانونی معاملات کو سمجھتا ہوں. جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا, جلا دو, گرا دو, لٹکا دو, آگ لگا دو, یہ ان کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں. میں وکیل ہوں, قانونی معاملات کو میں سمجھتا ہوں. قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے اس شہر میں, ٹھیک ہے. اس شہر میں کیا اس ملک میں جس کو بھی قانون کے اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو جوڑنے کی, پاکستان کو ایک ساتھ رکھنے کی, تقسیم کی بات نہ کرنے کی بات کرنی چاہیے اور اسی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. عاشر صاحب, اگر اس حلقہ کے عوام آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ادھر پنڈ کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ ترجیح بنیادوں پہ جو ہے نا؟ سر سب سے بڑا صاف پانی کا مسئلہ ہے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے گھروں میں پانی کا مسئلہ ہے. صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس شہر میں. اس کے علاوہ گیس, بجلی کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں. لوکل لیول ایک مسائل کا لیول ہوتا ہے لوکلی, جو آپ لوکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں ترقیاتی کام ہو گئے, جن چیزوں کی صاف پانی کی ہم نے بات کی. اور ایک ہوتے ہیں مسائل گلوبلی, انٹرنیشنلی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ان مسائل کو چھوڑ کر, قطع نظر ان کو ڈال کر, میری یہ کوشش ہوگی کہ لوکل لیول پر, گراؤنڈ لیول پر لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے, تاکہ اس شہر کو, اس حلقے کو, بالخصوص NA56 کو ہم ایک ایسا ماڈل حلقہ بنا سکیں, ایسا یہ حلقہ ہو کہ پورے پاکستان سے اس کی مثال دی جائے کہ ہاں ایک حلقہ ایسا ہے جہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام بالکل ٹھیک ہے, جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں پورے حلقے میں, جہاں کی سڑکوں پہ گند نہیں پڑا ہوا نظر آتا, جہاں پہ گیس بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم فوری بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک سوال ہے, آپ کا انتخابی نشان ہے مائک, صحافیوں کی نشانی سمجھا جاتا ہے, تو اس مائک سے کیا عوام کی آواز بنیں گے آپ؟ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میں اگلی بات میں نے اپنے انتخابی نشان کے حوالے سے, مدینہ میں تھے جب انتخابی نشان الاٹ ہونے کی بات ہوئی, اور بابا یہ جملہ اکثر جگہ پہ کہتے بھی ہیں کہ میم سے انتخابی نشان لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میم سے مائک, میم سے ہی مکہ, میم سے مسجد, میم سے مدینہ, اور میم سے ہی ماں جس سے ہے دونوں جہاں. تو مائک کا انتخابی نشان لینے کی وجہ ہی یہ ہے. جی آپ نے جو بات کی وہ بھی میم سے ہی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کی وجہ مائک. جی تو یہ صحافیوں کے لیے جو آپ نے بات کی, کیونکہ میں بھی, آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا تعلق بھی ڈیجیٹل میڈیا سے ہے, اور لوگوں کی آواز بننے کی ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور کرتے ہیں. قانونی مسائل کے اوپر خاص طور پر ہم ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. پہلے بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن جب اس مائک کو ٹھپا لگایا جائے گا 8 فروری کو, اور انشاءاللہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا, تو پھر ہم بہت بہتر انداز میں اس مائک میں عوام کی آواز کو ایوان تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ.